کسی شاعر نے ایک شعر لکھا ہے، اقصا دے وچ یوسف کیا ہن میں کدوں سونا رہیا، قدرت دیاں شاہکاریاں محمد اتے ختم ہو گئیں۔ تو ساتھی پوچھ رہے تھے کہ جی اس کی وضاحت جو ہے وہ ہمیں بھیجی جائے۔ تو اس ترتیب سے بات کرتے ہیں کہ قدرت کی شاہکاریاں، یہ کہنا کہ محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور کی ذات پر قدرت ختم ہے، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو اپنے حبیب کو مقام عطا فرمایا ہے کہ محبوب نبی آخری ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، وہ الگ بات، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ کی شان، رب تعالیٰ جل شانہ کا خالق ہونا، کریم رب تعالیٰ جل شانہ کی قدرت کا ختم ہونا، کہ قدرت بالکل بات ہی ختم ہے جی، ایسا کہنا یہ بندے کو اپنے رب تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں ایسے الفاظ کہنا بے ادبی ہے۔ اور یوں کہو کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور کو اللہ تعالیٰ نے جو شان عطا فرمائی ہیں، محبوب کو جو علم عطا فرمایا ہے، محبوب کو جو اختیارات عطا فرمائے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی ایک صفت کے بارے میں یہ حساب نہیں لگا سکتا، یہ نہیں بتا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو کتنا عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سے کتنا عطا فرمایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رب کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پاک محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور مخلوق ہے محبوب پاک، مخلوق میں، رب کی مخلوق میں سب سے بڑا مقام ہے، اور رب تعالیٰ نے شان یہ عطا فرمائی ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صفت کے بارے میں مخلوق میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جانتا ہوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم کتنا عطا فرمایا، مقام کتنا عطا فرمایا، میں جانتا ہوں، یہ کوئی بتا۔ تو جب ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو رب کی مخلوق ہیں، مخلوق میں اعلیٰ مقام ہے، ان کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم کتنا دیا ہے، مقام کتنا دیا ہے، اختیار کتنا دیا ہے، تو جو خالق ہے اس کے بارے میں کوئی بتا سکتا ہے، خالق کے بارے میں کوئی بتا سکتا ہے؟ تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے کسی نبی کے بارے میں ہم یہ کہیں ہمارے نبی کی شان ہے، بڑی شان ہے، حضور کے معجزات ہیں، حضور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے، سب کچھ بڑی شان ہے، لیکن کسی نبی کے بارے میں یہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ ہم کہیں کہ ہمارے نبی کا حسن ہے تو دوسرے کسی نبی کے حسن کو کم یہ کہیں کہ اس کا حسن نہیں رہا، حسن نہیں رہا۔ جب رب تعالیٰ جل شانہ نے ہمارے محبوب کو حسن اتنا کمال عطا فرمایا ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ کسی نبی کے لیے یہ کہیں کہ اس کا حسن نہ رہا؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ اب یہ کہنا پڑے کہ حسن نہ رہا۔ معجزات سناتے وقت کوئی یہ کہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، اور دوسرے انبیاء کے بارے میں یہ کہے کہ ان کا مقام نہیں ہے یا معاذ اللہ ان کی تو شان نہیں ہے، ایسے الفاظ کے یہ ضروری نہیں ہے بھائی۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقام بیان کرتے ہیں، دوسرے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے انبیاء اور رسول تشریف لائے ہیں، جو نبی اور رسول تشریف لائے ہیں، ان ہر ایک نبی اور ہر ایک رسول پر ہم ایمان رکھتے ہیں، کلمہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھیں۔ اور تیسری اس میں جو خرابی ہے
وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ میں ہن میں کدو سونا رہا، یہ آپ کا کوئی فرمان نہیں ہے۔ تو پہلی کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے قدرت کے بارے میں یہ کہنا یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ خوبصورت نہ رہے، یہ درست نہیں ہے۔ تیسرا، آپ نے جب یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہی نہیں ہے کہ میں اب خوبصورت نہ رہا، ہن میں کدو سونا رہا، تو پھر یہ آپ کے ساتھ منسوب کر کے کہنا یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ تین خرابیاں ہیں، اس لیے اس شعر کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور اگر کسی بندے کو سمجھایا جائے اور پھر بھی وہ اپنی اس بات پر بضد رہے تو یہ اس کے